الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رمضان المبارک کا دن ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل رمضان المبارک کا آخری روزہ ہو۔ اس ماہ مقدس کے اندر ایک اہم ترین عبادت جو ہے وہ صدقۃ الفطر کی ہے کہ ہر بندے نے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، اس کا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں 4 درجے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ گندم کا، یعنی گندم کے ساتھ آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، یا جو کے ساتھ، یا کھجور کے ساتھ، یا کشمش کے ساتھ۔ یہاں پر گندم کی مقدار 2 کلو ہے، جو کھجور اور کشمش کی مقدار 4 کلو ہے، کہ ہر بندے نے اپنا صدقہ فطر یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں مساکین اور غرباء کو دینی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے یہ 4 درجات جو رکھے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو ضلع گجرات کے جو باسی ہیں ان کے لیے، جو گندم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لیے فی کس 300 روپیہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے، وہ جو کے ساتھ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو فی کس 800 روپیہ ہے، اور اگر کھجور کے ساتھ دینا چاہیں تو فی کس یعنی ایک آدمی کا 2100 روپیہ ہے، اور اگر کشمش کے ساتھ دینا چاہیں تو فی کس یعنی 3500 روپیہ ہے ایک آدمی کا۔ تو جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے، جتنا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس لحاظ سے اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکا، اس نے اپنا روزوں کا فدیہ دینا ہے، تو گندم کے اعتبار سے پورے مہینے کا یعنی پورے رمضان کا جو فدیہ ہے وہ 9000 روپیہ بنتا ہے، اور اگر جو کے ساتھ فدیہ دینا ہے تو پورے مہینے کا 24000 روپیہ بنتا ہے، اور اگر کھجور کے ساتھ اپنا فدیہ ادا کرنا ہے تو پورے مہینے کا 63000 روپیہ بنتا ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ کشمش کے ساتھ اپنا فدیہ ادا کرنا ہے پورے مہینے کا تو 1,05,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو جتنا اللہ نے نوازا ہے اسی لحاظ سے اپنا صدقہ فطر بھی ادا کریں اور فدیہ بھی ادا کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک ریت بن گئی ہے کہ سارے کیا ہے کہ جو کروڑ پتی ہے وہ بھی 300 روپیہ ادا کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ میں نے 300 کے ساتھ 20 روپے کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ کر دیے ہیں، تو 320 روپے جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ادا تو پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنی حیثیت اور اپنی پرسنالٹی کے مطابق جو ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو اہم مسئلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ضرور ادا کر دیں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر جو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ دار سے اگر کوئی بیہودہ کام ہو گیا، کوئی فضول کام ہو گیا روزے کے درمیان رمضان کے اندر، تو صدقہ فطر ادا کرنے کے ساتھ وہ بیہودہ کام وہ ختم ہو جاتا ہے، کہ اس کے روزے کیا ہے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور یہ ہے غرباء کے کھانے کے لیے، کہ وہ بھی اپنی عید کی تیاری کر سکیں، اپنے عید کا کیا ہے راشن وغیرہ خرید سکیں۔ فمن اداہا قبل الصلاۃ، جو بندہ اس کو نماز سے پہلے ادا کر لیتا ہے، نماز سے مراد عید کی نماز، تو فرمایا فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، یعنی یہ صدقہ فطر اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، اور اس کا اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، کہ وہ فضول یا بیہودہ کام جو اس سے ہوا تھا یا جو کمی بیشی رہ گئی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور مساکین بھی اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جو بندہ اس کو نماز کے بعد ادا کرتا ہے، یعنی عید کی نماز کے بعد، تو فرمایا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ، تو پھر یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہی ہے۔
اس لیے کیا ہے عید کی نماز سے پہلے کیا ہے آپ اس کو ضرور ادا کر لیجئے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم شہر رمضان، یہ رمضان کے جو روزے ہوتے ہیں، رمضان کے اندر روزے دار جو روزے رکھتے ہیں، معلق بین السماء والارض، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان کیا ہے اس طرح لٹکے رہتے ہیں، ولا یرفع، یہ اللہ کے دربار میں اوپر نہیں جاتے قبول ہونے کے لیے، مقبولیت کا درجہ پانے کے لیے، الا بزکات الفطر، مگر زکات فطر کے ساتھ، یعنی صدقہ فطر کے ذریعے جو ہی بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کے روزے اوپر اللہ کے دربار میں قبولیت کا درجہ پانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی سے پہلے یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام میرے سامعین و ناظرین جو ہیں وہ اس مسئلے کی سماعت کے بعد اپنا صدقہ فطر جلدی سے کیا ہے وہ ادا کر لیں۔ ہو سکتا ہے صبح آخری دن ہو، 29 کا یہ مہینہ ہو، اس کے بعد شاید موقع نہ ملے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔